جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ شیئر کر دیں یہ لنک جو جڑنے والے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سب لوگ آ جائیں تو مجھے اطلاع کر دیں۔ کاپی اور قلم لے کر بیٹھیں، پین اور نوٹ بک لے کر بیٹھیں۔
جب سب آ جائیں تو مجھے اطلاع کر دیں۔ کاپی اور قلم اپنے پاس لے کر رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ جی ایک بار اور بلا لیں جو لوگ بھی باقی رہ گئے ہوں، پھر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں، لوگ آتے رہیں گے۔ چند بنیادی باتیں پہلے غور کر لیں، اس کے بعد جو لوگ بھی، جن لوگوں نے باضابطہ انرولمنٹ کیا ہے نا اور فیس دی ہے، وہ ہم اس کورس کے اختتام پر ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے۔ وہ ایڈمن سے رابطہ کریں، بتائیں کہ ہم نے روزانہ شرکت کی ہے، اور ہمیں اپنا ریویو دیں اور اپنا کیا کہتے ہیں اس کو فائدہ بتائیں کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا اس کورس سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کو کورس کے اختتام پر 2-4 دن کے بعد سرٹیفکیٹ بھی دے دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے باضابطہ انرولمنٹ کیا ہوگا ہمارے پاس، جن کی ڈیٹیلز ہوں گی، فارم فل کیا ہوگا، فیس پی کی ہوگی اور روزانہ شرکت کی ہوگی، ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ویسے شریک تو بھی بہت سارے لوگ ہو جائیں گے، مجھے پتا ہے، لنک آگے شیئر ہو جائے گا۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو
آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں حاضر ہوئی معزز بہنیں اور طالبات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو یہ فہم رمضان کورس ہے، اس فہم رمضان کورس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں رمضان المبارک کے جو فضائل اور مسائل ہیں اور رمضان سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں، فضائل ہیں، اور عبادات رمضان سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا اچھی طرح سے علم ہو جائے اور وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور اس پر صحیح طرح سے ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ پہلی بات، میں اسی طرح دھیرے دھیرے گفتگو کروں گا اور آپ لوگ جو خاص باتیں ہوں ان کو نوٹ بھی کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویسے ریکارڈنگ انشاءاللہ بعد میں آپ کو مل جائے گی، لیکن بعد میں ریکارڈنگ سننے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ سن 2019 میں ہم نے پہلا فہم رمضان کورس کروایا تھا، میں نے خود کروایا تھا۔ اس وقت ہمارے یہاں صرف میرا خیال ہے کہ 12 طلبہ اور طالبات دونوں کو کروایا تھا، ہم نے داخلہ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر 20 میں، پھر 21، 22، اب یہ 5واں ہے میرا خیال۔ تو میں بہت زیادہ وقت نہیں دے پاتا، میری مصروفیات بڑھتی چلی گئی دن بدن، لیکن آج میں نے وقت نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور جس مقصد سے ہم نے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں، جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کی آمد کا انتظار ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا انتظار ہونا بھی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے دن گنو، یعنی رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرو کہ اب رمضان آنے والا ہے، اور اس لیے ہمیں ان مبارک مہینوں میں، اور جو اس کی خاص عبادت ہے، جو خاص مقصد ہے، جو اسلام کے ارکان و فرائض میں سے ایک ضروری اہم ترین عبادت ہے، 5 پلرز آف اسلام میں سے، اس میں سے ایک روزہ اور رمضان ہے۔ اس لیے بھی اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور عبادات کا جو وزن ہے اور عبادات کا جو مقام ہے اور عبادات کا جو درجہ ہے، جو فضیلت ہے، وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا 70 نفلوں کے برابر، یعنی اللہ تعالیٰ ایک کا 70 دیتے ہیں۔ تو اس لیے عبادات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے آپ صحابہ کو عبادات رمضان اور اعمال رمضان کی ترغیب دلایا کرتے تھے، اور جنت کا شوق دلایا کرتے تھے، اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب دیتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، رمضان کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا جو ذکر کیا ہے نا، 12 اسلامی مہینے ہم سب جانتے ہیں، 9واں اسلامی مہینہ وہ رمضان ہے، اس کے بعد شوال ہے، پھر ذی قعدہ ہے، پھر ذی الحجہ ہے، پھر محرم ہے۔ تو یہ واحد ایک مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور کسی مہینے کا نام لے کر باضابطہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔
اور روزوں کے فرض ہونے کی دلیل بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ تو ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت پسند ہے، مبارک مہینہ ہے، اور خود قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا لفظ ذکر کیا۔ ایک بات، رمضان کہتے کس کو ہیں اور رمضان کا میننگ اور معنی کیا ہے؟ تو اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو عربی زبان میں اس کا جو مادہ آتا ہے نا، وہ را مادہ سے آتا ہے، اور رمض کہتے ہیں کہ سورج کا شدت کے ساتھ ریت پر چمکنا۔ تو عرض رمضہ اسی زمین کو کہا جاتا ہے جو سورج کی جو تمازت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے نا، اس سے انگارہ بن جائے وہ۔ تو بہرحال یہ جو اس کا معنی ہے سخت گرمی اور تپش کے، کیونکہ بندہ جب رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کی گرمی کو اور شدت کو محسوس کرتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے رمضان۔ یہ رمضان نہیں ہے، رمضان ہے۔ را میم پر بھی زبر ہے، را پر بھی زبر ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان سے مشتق ہے، نکلا ہوا ہے، اس کے معنی ہے سخت گرم زمین۔ تو کیا مطلب ہے اس گرمی کا، اس شدت کا؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پورا کرتا ہے تو اس کی شدت سے اور اس کی گرمی کی وجہ سے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ جل جاتے ہیں، اور انسان کے اندر اس شدت اور گرمی کو برداشت کرتے ہوئے نیکیوں کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے جب دھیرے دھیرے انسان روزہ رکھتا جاتا ہے اور مستقل روزانہ 30 دن کے جو روزے ہیں پورے مہینے کے، تو وہ روزانہ جب پابندی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ اس کے جل جاتے ہیں، نیکیوں کا ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ مقصد بھی یہی ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے اس میں رمضان اور قرآن دونوں کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ والی آیت بڑی مشہور ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، نازل کیا گیا قرآن کریم کو۔ رمضان کی اور قرآن کی کیا مناسبت ہے، یہ بات بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ہے۔ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی بھی عظمت بتانا چاہتے ہیں قرآن ہی کے ذریعے، اور رمضان کے ذریعے قرآن کی عظمت اور قرآن کے ذریعے رمضان کی عظمت، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب انسان یہ دونوں کام کرتا ہے تو رمضان میں قرآن کریم سے تعلق پیدا کرتا ہے، اور رمضان المبارک میں نیکیوں کو کرتا ہے، تو اس کے اندر سے گناہوں کے جو جذبات ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلمہ لنا، اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا۔ اور جب اس سے پہلے، بہت پہلے، یعنی تقریباً 2-3 مہینے پہلے، رجب شعبان 2 مہینے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب توجہ مبذول کراتے تھے، لوگوں کی کو ترغیب دلاتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔
تو رجب سے اس کی تیاری کرائی جا رہی ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے، اور جب یہ مہینہ شروع ہوا نا، جب رمضان آیا سن 2 ہجری 624 عیسوی غالباً، جہاں مجھے یاد آ رہا ہے، پہلا روزہ فرض کیا گیا، پہلا روزہ آیا یعنی اسلام کے اندر۔ ویسے یہ کوئی نئی عبادت نہیں کی، اس کی بھی تفصیل ابھی میں آگے واضح کروں گا آپ کے سامنے۔ تو وہ مہینہ بہت زیادہ گرمی کا تھا، اور ایک عالم نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندے کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس کو مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دوسری جو آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد واضح فرما دیا، ایک تو نام کو مینشن کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسری آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد واضح کیا، اور اس آیت میں پوری تفصیل بتا دی، پوری تاریخ بیان کر دی رمضان کی۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور تقوی والے بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 بات بیان کر دی۔ ایک بات تو یہ بیان کی کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ، کتبہ یکتبو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کیا جانا۔ کہا کتب علیکم الصیام، تم پر، اور سیام یہ صوم کی جمع ہے، سیام یہ جمع ہے صوم کی، جیسے صام یصوم صومن کہتے ہیں روزہ رکھنا، اسی سے بنا ہے سیام، اور روزے دار کو کہتے ہیں صائم، خاتون تو کہتے ہیں صائمہ، اسی سے بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اور وجہ بتا دی، مقصد بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایک تو تاریخ بیان کی، اس کی ہسٹری بیان کر دی، دوسرا اس کا پرپز اور اس کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ انسان کو جو چیزیں، مقصد کیا ہے اور کن چیزوں سے رکنا اور بچنا ہے۔ ایک تو رکنا اور بچنا اس چیز سے ہے جو نفس انسانی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، حیوانی تقاضوں میں مبتلا کرتا ہے، اور معصیت کی جو آگ بھڑکتی ہے، اور شہوانی تقاضے جو دل کے اندر آتے ہیں، ان تمام کو بروئے کار لانے سے اپنے آپ کو روکا جائے، اور یہ تمام جذبات انسان ان کو پیچھے ڈال دے، اور ان کو یہ کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کی ایک مشابہت اور سملیرٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتوں کو آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے سنا ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نورانی مخلوق بنایا ہے نا، انسان تو یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جناتوں اور شیاطین کو آگ سے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ جب نور والے اعمال انسان انجام دیتا ہے تو اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور جب نور والے اعمال سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر شیطنت اور شہوانیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو جائے، اور انسان کی جو انسان سملر ہو جائے ان فرشتوں کے۔ حالانکہ انسان کا جو مقام ہے نا، وہ فرشتوں سے بہت بلند ہے۔ کس حوالے سے؟ اس اعتبار سے کہ ہمارے ساتھ تو خواہشات لگی ہیں، ضرورتیں لگی ہیں، اور ہمارے ساتھ
یہ چیز لگی ہے کہ ہمیں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، ضرورتیں بھی ہوں گی، تو روزے کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے، اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور ان حاجات سے بھی روک دینا جو جائز ہوتی ہیں۔ اب انسان نہ کھائے گا نہ پیے گا تو فرشتوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی، اور کب سے کب تک نہیں کھانا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا قرآن کریم کے اندر، اس وقت تک آپ نے اس سے پہلے پہلے کھا لینا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یہ تین چیزیں ان سے رک جانا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب یہ انسان یہ کام کرتا ہے، کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو فرشتوں سے مشابہت اختیار ہو جاتی ہے، اور وہی پاکیزگی، وہی کمال، وہی عاجزی، وہی بندگی اور وہی نورانیت اور وہی تعلق مع اللہ جو فرشتوں کے اندر ہوتا ہے، تو وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان بھی نورانی مخلوق بن جاتا ہے۔ چنانچہ ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ایسے ہیں کہ نہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب کسی بات کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے تو جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں اس کو۔ تو یہی اصل ہے۔ بہرحال حدیث شریف میں ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کہتے ہیں اصل میں اس کا جو مادہ ہے وہ زا کاف یا زکیٌ ہے، اور اسی سے بنا ہے تزکیہ، اسی سے بنا ہے مزکہ، تو کہتے ہیں ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ، بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی نے ریسرچ کر کے اور تحقیق کر کے وہ دن بدن اس نتیجے پر وہ لوگ پہنچے کہ انسان 360 دن کھاتا ہے سال میں۔ اب اس کھانے بار بار اس کے اندر کھاتے رہنے کی وجہ سے وہ بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت ساری کثافتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ بھوکا نہیں رہتا۔ تو ایک ہے رمضان المبارک کا روحانی فائدہ، اور ایک ہے روزے اور رمضان کا جسمانی فائدہ۔ انسان جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا عالم امر سے، عالم خلق سے، اور انسان کے جسم کو، انسان کی روح کو بنایا عالم امر سے۔ انسان کے جسم کو جو غذا ملتی ہے وہ مادی غذائیں ہوتی ہیں، اور انسان کے روح کو جو غذا ملتی ہے وہ روحانی غذائیں ہوتی ہیں، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے خزانے سے آتی ہیں۔ تو انسان کی روح کبھی بھی مادیت سے اور دنیاوی چیزوں سے سیراب نہیں ہوتی۔ انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں گا تو مجھے تسکین ملے گی، وہ کر لوں گا تو خوشی ملے گی، حالانکہ اور زیادہ دل کثیف ہوتا چلا جاتا ہے، آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے، روح گندی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اور روح کو دونوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے سال میں ایک دفعہ، ایک مہینے تک اس روٹین پر لاتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ یہ عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اجزی بھی وفی بعض الروایہ اجزا بھی، کہ یا تو اس کا بدلہ میں دیتا ہوں، خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یا دوسری یہ کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو کیا ملے گا اس رمضان کے بدلے اور روزے کے بدلے؟ جو انسان روزے کو، اسی لیے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ روزے کو اور رمضان کو جو اس کی رعایت کے ساتھ، آداب کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ، حدود و قیود کے ساتھ اور احساس کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث قدسی میں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ خود عطا فرمانے سے مراد یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، دوسرے یہ فرمایا کہ اللہ خود مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کا خیال مل جائے گا۔ تو یہ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں جب رمضان آنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، میں وہ بات پہلے پوری کر لوں کہ جسم کا اور روح کا جو تعلق ہے، انسانی جسم کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اصل جتنی حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ روح کی حیثیت ہے۔ جسم یہ سوار کی طرح ہے
اور روح سواری ہے. قیمت سوار کی نہیں ہوتی، سواری کی ہوتی ہے، بیٹھنے والے کی ہوتی ہے. بیٹھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس روح کو بنایا نا، تو اس روح کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ جب تک اس کو اس کی اصل غذا نہ مل جائے یہ مانتی نہیں ہے. اور اس غذا کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے خزانے کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے. اور انسان اگر بدعمالی کرے گا تو روح کبھی بھی اس کی نہ پاکیزہ ہوگی، نہ آلودگی سے پاک ہوگی، نہ کبھی مطمئن بنے گی. اس لیے اس رمضان میں یہ جو جیسے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ نے ابن ماجہ میں، ان لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور خواہشات سے بچنا. اچھا کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ وہ سال بھر بھوکا رہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. نہیں جی ہم تو روزانہ روزے رکھیں گے، ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے روزہ رکھنا، یہ تو بڑی اچھی عبادت ہے. یہ پھر ایک عادت بن جائے گی اور معمول بن جائے گا. اور عادت جب بن جاتی ہے نا کوئی چیز، تو وہ عبادت کا جو وزن ہوتا ہے روزانہ وہی کام. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے ذریعے جو اس کے مقاصد حاصل ہونے تھے وہ 1 مہینے کے اندر حاصل ہو جائیں گے. پورے سال ایمان کی روحانیت کی بیٹری 1 مہینے میں چارج ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن شرائط کے ساتھ ہم نے کہا ہے ویسے روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا. تو اب میں آتا ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور محققین نے، ریسرچ اسکالرس نے، سائنسدانوں نے جب تحقیق کی نا کہ انسان بہت کھاتا جا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے، اتنا کھا رہا ہے کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. یہاں تک کہ ہمارے یہاں جب رمضان کا جو آج تصور بنا ہوا ہے دوسری قوموں کے یہاں، وہ تصور کیا بنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک بڑے عالم دین سے ایک چینل پر ایک محترمہ انٹرویو لے رہی تھی. انٹرویو لیتے لیتے انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ماشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، تو رمضان المبارک میں ہم اس کو پوچھنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ کے عبادتیں کیا ہوتی ہیں، آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اس کے اندر. اس نے پوچھا جی سحری میں آپ لوگوں کی اسپیشل ڈش کیا ہوتی ہے؟ اچھا پھر آپ جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس وقت اسپیشل ڈش کون سی ہوتی ہے؟ اور رات میں آپ کی فیوریٹ ڈشز کون کون سی ہیں جس کو آپ لوگ پکوان بنا بنا کے کھاتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ غیر قوموں کے یہاں ہمارے جو رمضان کا تصور ہے، روزوں کا جو تصور ہے، وہ کھانے پینے سے عبارت ہے، وہ کھانے پینے سے تعبیر دیا جا رہا ہے. اور مسلمانوں نے بھی یہ مصیبت پیدا کر لی، دنیا بھر کی بہترین ڈشیں اور بہترین بازاروں کو کوریج دیا اور کہا جی دیکھیں یہ دلی کے اسپیشل پکوڑے، اور جی آگرہ کی یہ مٹھائی، اور جی فلاں حیدرآباد کے یہ چنے اور یہ بریانی. تو اس لیے رمضان کا جو مقصد تھا نا وہ غیر قوموں کے سامنے کیا آیا کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ شروع ہو گیا. یہ ہم نے یہ تاثر دیا ہے اور اس طریقے سے دوسری قوموں کو ہم نے یہ اللہ نہ کرے کہ بتانے کی کوشش کی ہے. اور یہی ہو رہا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں. دیکھیں تقوی جو حاصل ہوتا ہے نا، میری بات ایسی بے ترتیب ہوتی ہے، سنتے جائیں پوائنٹ لکھتے جائیں. تقوی جو حاصل ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے 3 کام سے، اور وہ تینوں کام رمضان میں خوب کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم شاید اپنا شیڈیول نہ بنانے کی وجہ سے اور نظام الاوقات مرتب نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پورا سال بیڑا غرق ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت اقدس مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی فاروقی، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان یہ ایک خاتون آئی ہوئی ہیں، آپا ان کا ذرا مائک بند کروائیں. مائک بند کریں نا، مائک پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں ایک آپشن ہوگا مائک بند کرنے کا، میوٹ کا آپشن ہوگا، اس کو دبا دیں. ہاں کیا کہنے جا رہا تھا میں؟ اچھا ایک منٹ جی بند کر دیں ذرا ان کا مائک.
تین باتیں، ہاں تین باتیں یاد دلا دیا کریں ذرا. ایک بات تو یہ کہ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں کم خفتن، کم گفتن، کم خوردن، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں قلت منام، قلت طعام اور قلت کلام. عربی میں یہ اس کو اردو بنایا قلت الکلام وقلت الطعام وقلت المنام. کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، تینوں زبانوں میں نے بتا دیا آپ کو. یعنی یہ کہ انسان رمضان المبارک میں اپنا جو ڈائٹ سسٹم ہے، کھانے پینے کا نظام، وہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے. کب کھنا ہے، کتنا کھانا ہے. نمبر 2، کتنا بولنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے رمضان میں اس تعلق سے ہدایات اور گائیڈنس دی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنے روزوں کو نا انسان، الصوم جنۃ ما لم یخرقها، انسان کے لیے روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. پوچھا گیا کہ رسول اللہ کیسے پھاڑ سکتا ہے کوئی؟ جیسے جنگ میں ڈھال ہوتی ہے نا، لڑنے کے لیے جب جاتے تھے تو سامنے ڈھال ہوتی تھی، تو وہ اس وقت تک لڑتے تھے جب تک پھٹ نہ جائے. تو یہ روزہ انسان اپنا روزہ خود برباد کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ زبان کے ذریعے اور گناہوں کے ذریعے روزہ برباد ہو جاتا ہے، نیکی برباد، گناہ لازم. نمبر 1، کیسے؟ غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، جھوٹ بولنا، اور زبان کے اس سے زیادہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 70 سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں. وہ سارے گناہ ان سے اپنے آپ کو روک لیں. تو زبان کی حفاظت اور زبان پر کنٹرول یہ سیکھ جائیں اس مہینے میں. ایک تو کھانے پینے پہ کنٹرول، چلیں وہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، انسان میں عبادت کے ذریعے اس کو تھوڑا سا، لیکن اگر حد سے زیادہ کھائیں گے سحری میں بھی سارا دن نیند آئے گی. اور پھر اسی لیے سب سے بنیادی بات جو میں عرض کر رہا تھا، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا. ہمارے یہاں ہم سوتے ہی نہیں، یا تو بہت کم سوتے ہیں لوگ، سوتے ہی نہیں، رات بھر سوتے نہیں. ماشاءاللہ وہ ضائع کر دیتے ہیں راتوں کو موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، یہاں وہاں جہاں بھی ایکس وائی زیڈ. اور دوسری بات یا تو یہ کہ دن بھر بھی نہیں سوتے، دن بھر دوسرے کاموں میں 1-2 گھنٹہ سو لیا، اس کے بعد پھر 8-10 روزے گزرنے کے بعد وہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. اسی لیے سب سے بنیادی طور پہ بات یاد رکھیں، فرماتے تھے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کا رمضان بالترتیب و سسٹمیٹک ہوتا ہے، اس کا پورا سال بالترتیب و سسٹمیٹک ہوتا ہے. اور جس کا رمضان سسٹمیٹک اور بالترتیب نہیں ہوتا، نظام الاوقات کی پابندی نہیں ہوتی، شیڈیول نہیں ہوتا، وہ پھر ایسے ہی بے ترتیب زندگی اس کی گزرتی رہتی ہے. یہ آزما کر دیکھ لیجئے گا آپ لوگ. اچھا، دوسری بات، اب آپ نے کرنا کیا ہے. ابھی میں اور آگے مقاصد اور اس کا فائدہ بتا رہا ہوں، اور تقویٰ کیا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو. آج انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ بات عرض کروں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں، شیڈیول بنا لیں. ہر انسان کی زندگی، گھریلو معاملات، خانگی امور، کھانے پکانے کا معاملہ، گھر کے لوگ، فیملی سسٹم الگ الگ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دے کر دنیا میں آپ کو بھی بھیجا ہے، اور 24 گھنٹے دے کر اللہ نے مجھ کو بھی بھیجا ہے. 30 گھنٹے سے زیادہ نہ آپ لائے ہیں نہ میں لایا ہوں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو 24 گھنٹے تو آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. اب ہمارا یہ وقت یہ قیمتی کیسے بنے گا؟ اسی لیے سب سے پہلے اس بات کا استحضار کر لیں کہ یہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد نو چانس، کوئی موقع نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انسان کو یہ آخری موقع ملا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ مجھے مر جانا ہے تو مر جائیں گے، اور آخری نہیں ہوگا تو پھر کیا پتا اس کے بعد بیماریوں کا رمضان ملے. کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا، اس دنیا میں یہ عالم ممکنات ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مر بھی سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں، اللہ نہ کرے. اسی لیے جو وقت ملا اس کو غنیمت سمجھے. سب سے پہلے اس کا استحضار ہو کہ یہ وقت ہمارے لیے ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے پڑھے، صلی صلاۃ مودع، جیسے کوئی آخری نماز پڑھ رہا ہو.
آخری نماز. تو روزہ بھی اسی طرح رکھیں جس طریقے سے آخری بار کا رمضان ملا ہوا ہے. انسان کتنے استحضار کے ساتھ رکھے گا. اور رمضان کی جو عبادت ہے، اب خواتین کے اپنے کچھ ذاتی اور پرسنل مسائل ہوتے ہیں، ان مواقع پر ذکر اللہ جاری رکھے، مخلوق کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ ہو زیادہ سے زیادہ، اور کم از کم اپنی ذات سے نا کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے عمل سے زیادہ مخلوق کو نفع پہنچے. نبی نے فرمایا کہ شہر الصبر والمواسات، یہ غمخاری کا اور صبر کا مہینہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان اپنا یہ کرے کہ نظام الاوقات بنا لے. نظام الاوقات میں کس چیز کا دھیان رکھنا ہے؟ نظام الاوقات میں اور شیڈیول بنانے میں اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نمبر 1، نمازیں وقت پر ہوں. تلاوت کی ترتیب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان کو قرآن سے ایک مناسبت ہے، تو تلاوت کی ترتیب کم از کم رمضان میں 2 قرآن مکمل کرے. 2، اللہ توفیق دے، جتنی توفیق دے اتنا زیادہ کر لے. یہ تو ایک دم نچلا درجہ ہے، اور دین پڑھنے والوں کے لیے، علم پڑھنے والوں کے لیے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکیں. تو جن کو تیزی کے ساتھ نمبر قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ایک طریقہ اور ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان قرآن عطا فرمایا. اب ہم نے کیا کیا کہ اول تو اس کے الفاظ کو ہم نے نہیں سیکھا. یعنی نمبر 1 پہلا حق تو یہ ہے کہ الفاظ قرآن کو ہم سیکھیں. کس کو سیکھیں؟ الفاظ قرآن کو ہم سیکھیں. نمبر 2، اگر قرآن کریم کے الفاظ آتے ہیں تو تلاوت کریں، تلاوت آتی ہے تو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں. نمبر 4، لوگوں کو سکھانے کا مزاج بھی رکھیں. اچھا شیڈیول کیسے بنایا وہ بات بھی سن لیں ذرا. اچھا وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں اپنا اتنا قرآن لہن جلی سے پاک کر لیں. اگر قرآن کریم، اسی لیے میں غور کر رہا تھا ایک دن، اگر قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے کسی قاریہ سے ٹھیک نہ کیا جائے، صرف سورہ فاتحہ کے اندر 10 سے 15 غلطیاں کرتا ہے عام مسلمان. اب جب سورہ فاتحہ میں ہی بیڑا غرق کرے گا تو اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے گی؟ یعنی نماز میں جو خوشی، یہ کس کا مائک ہونے، کون ان کا مائک بند کریں. تو جب نماز ہی درست نہیں ہوگی تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ کم از کم اتنا قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، صورتیں، خاص صورتیں، 10 صورتیں یا نچلا کمتر درجہ یہ 4 صورتیں اپنی ٹھیک کر لیں، کسی قاریہ کو سنا کر، حافظہ کو سنا کر، اور لہن جلی لہن خفی سے پاک کر لیں، اور آداب کی اور مخارج کی رعایت کے ساتھ اتنا قرآن ٹھیک کر لیں. اگر ایک روزانہ ایک بھی سورت ٹھیک کر لی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. دوسری بات، رمضان میں 4 کاموں کے کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. نمبر 1، نبی نے فرمایا جنت کی طلب کریں. نمبر 2، جہنم سے پناہ مانگیں. نمبر 3، استغفار کریں. نمبر 4، کلمہ طیبہ کا ورد کریں. یہ 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. تو اس میں سے 2 کام تو کلمہ طیبہ اور استغفار تو سبھی کر سکتے ہیں، اور جنت سے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک الجنہ. یعنی مقصد کیا ہے؟ جب آپ شیڈیول بنائیں تو اس میں یہ خیال رہے ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے. رمضان المبارک میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے مومن بندے کی کوئی دعا دن و رات میں ضرور قبول ہوتی ہے، انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے اس وقت تو رد ہی نہیں فرماتے اللہ دعا، اور پھر تہجد کا وقت آتا ہے اس وقت بھی رد نہیں فرماتے. یعنی اتنے مواقع ایک دن کے اندر دیے جا رہے ہیں. تو دعاؤں کا اور اپنی زبان کا صحیح استعمال یہ رمضان المبارک میں ٹھیک کر لیں اور صحیح کر لیں. اور وہ مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع بموقع ثابت ہے نا، ان کو ٹھیک کریں. اچھا اب تک کا جو رمضان ہمارا گزرا وہ بے دینی میں، غفلتوں میں، قرآن کریم کے ساتھ بے تعلقی میں، دین کو نہ سیکھنے میں گزر گیا، دین کی بے فکری میں گزر گیا. لیکن اس رمضان کو اپنے لیے میں بھی اسپیشل بنا لوں اور آپ بھی اسپیشل بنا لیں.
تو روزانہ ایک نئی نیکی سیکھنی ہے. ایک نظام الاوقات کیسے بنائیں وہ سنیں. او ہو انا للہ و انا الیہ. کتنی دیر سے میری آواز نہیں آئی؟ کہاں سے کٹی تھی آواز؟ کس نے بند کیا مائک؟ کہاں سے آواز کٹی تھی؟ جلدی، بس 15-20 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. جی، تو روزانہ آپ اپنا نظام الاوقات بنائیں، اور نظام الاوقات بناتے وقت اب کن کن باتوں کا خیال رکھیں اپنا شیڈول بناتے وقت. نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی. پھر جو 5 نفل نمازیں ہیں آپ ان کو کیسے قابو میں لائیں گے؟ چونکہ اس میں اشراق بھی آتی ہے، چاشت بھی آتی ہے، اوابین بھی آتی ہے. اس کے بعد تراویح کا مسئلہ. اب تراویح کے مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ خواتین ظاہر ہے کہ حافظہ نہیں ہوتی، تو اگر حافظہ ہیں تو خاتون اپنی نماز خود پڑھے گی، وہ نماز کی امامت نہیں کر سکتی. یہ بات یاد رکھیں، نماز کی امامت نہیں کر سکتی عورت. اگر کوئی عورت کہیں امامت کر رہی ہے اس کی امامت معتبر نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر کہیں پر رمضان میں تراویح میں قرآن سنایا جا رہا ہے، مسجد کے ذریعے سے اگر مائک اور گھر قریب ہے، صفوں کا اتصال اگر ہے تو ہی نماز ہوگی، تو آپ اس مائک کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں. ورنہ مسجد کے اندر اور کہیں انتظام کیا گیا تو ہی، ورنہ نہیں. یا یہ کہ گھر کے اندر کوئی محرم اگر پڑھا رہا ہے تو پڑھ سکتی ہیں، وہ تراویح جو پورے قرآن کی ہوتی ہے. ورنہ تو خواتین کے لیے لازم ہے کہ جتنا قرآن یاد ہو، مثال کے طور پہ سورہ واقعہ یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ نساء یاد ہے، جو بھی سورہ جمعہ یاد ہے، بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں، یا کم از کم علم ترا سے سورہ ناس تک، ان صورتوں کو 20 رکعتوں میں پڑھنے کا معمول بنائیں. ایک بات. دوسری بات، اب آپ نے اس کے بعد اپنی تعلیم کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اپنے آرام کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. آرام کرنے میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ جو آرام ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے جو جسم کو راحت اور طاقت پہنچانا مقصود ہے، تاکہ مزید عبادات میں اور دین کے کام میں ہم اپنے آپ کو لگائیں. ایک بات. دوسری بات، ڈائٹ اور غذا کا بہت زیادہ اچھا اہتمام کریں. وہ غذائیں نہ لیں. ٹھنڈی چیزیں اور مشروبات پینے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اس سے دیکھیں ابھی پتہ نہیں کورونا کا ایک نیا رشتہ دار پیدا ہو گیا ہے، وہ ویریئنٹ آ گیا جس کی وجہ سے اور مصیبت بڑھتی جا رہی ہے. ہر سال رمضان سے پہلے یہ یہودی اور امریکہ والے کوئی نہ کوئی اس طریقے، مودی جی کے رشتہ دار سب کچھ نئی نئی چیزیں اس طریقے سے لانچ کرتے رہتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے بیماریاں پھیلیں، لوگ بیمار ہوں. تو پورے ملک میں ایک ہوا وبا چلائی جا رہی ہے. بہرحال تو اس وجہ سے اپنی صحت کا خیال خود رکھیں. ٹھنڈی چیزیں کھانے پینے میں بہت احتیاط کریں. کھانے پینے میں غذا اس صحت کا اور اسلام کا گہرا تعلق ہے. اگر آپ نے صحت کا دھیان نہیں دیا، نہ عبادت ہو سکے گی، نہ تلاوت ہو سکے گی، نہ اعمال رمضان میں دل لگے گا، نہ کوئی کام ہوگا. اس لیے اس بات کا بہت زیادہ اہتمام. تیسری بات، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ ابھی سے
اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عبادت پر اور نیکیوں پر مدد مانگنا شروع کر دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ پھر رات کی جو تہجد ہے وہ نماز، پھر صبح فجر سحری کا کہ اٹھنا کب ہے، سحری کب بنانی ہے، خدمت کو، اچھا اگر آپ سے عبادت کم بھی ہو رہی ہے نا بظاہری عبادتیں، تو خدمت کا جو وقت ہوتا ہے خواتین کا اور جو کچن کا وقت ہوتا ہے کچن ٹائم، اس وقت کو قیمتی ایسے بنائیں کہ ذکر زبان پر کم از کم جاری ہو۔ پہلے عشرے میں جو پڑھنے کی دعائیں ہیں رحمت کی، مغفرت کی، جہنم سے نجات کی، تینوں عشروں کی دعائیں، اور اس کے بعد اپنی زبان کو صحیح جگہ لگائیں اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو۔ اس کے ذریعے سے ایک تو جسم کو طاقت ملے گی، روح کو طاقت ملے گی، یہ کام آپ نے کرنا۔ پھر عید الفطر کی تیاری جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کر لیں۔ عید الفطر کی تیاری جتنی جلدی ہو سکے، یہ شعبان اور رجب میں کر لینے کی چیز ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ رمضان میں کر لیں، لیکن زیادہ تر وقت آپ کا بازاروں میں نہ گزرے۔ بازار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو مقامات مبغوض ترین ہے نا وہ بازار ہے، اور ہمارے یہاں مومرا میں تو کیا کہنے، چلنا مشکل ہوا ہے میرا، ایسا لگتا ہے خواتین ابھی آسمان سے نازل ہوئی ہیں، برسی ہیں ماشاءاللہ مچھلیوں کی طرح سے، اور بالکل دشواری ہو گئی، اب رمضان کی رونقیں نظر آنے لگی نا، اور وہی جو ہمارا علاقہ تو پورا کا پورا مسلم علاقوں میں تو یہ بہت زیادہ مصیبت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے رمضان المبارک بازار کرنے کے لیے نہیں ہوتا، جتنا جلدی ہو سکے اپنے بازار کے کاموں کو سمیٹ لیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دوسری بات، گھر کے اندر تعلیم کا شیڈیول ضرور ڈالیں ایک وقت میں، اور جب کسی عالم دین کا بیان ہو رہا ہو، کسی مجلس ہو رہی ہے کوئی اصلاحی، اس میں شریک ہو جائیں، لیکن وہ آپ کے شیڈیول میں آنا چاہیے کہ ہمیں اس میں شریک ہونا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ ابھی پرسوں سے 21-22 تاریخ سے قرآن کریم کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اس میں پہلی گفتگو انشاءاللہ میں کروں گا قرآن کے حوالے سے، تو اللہ نے چاہا تو اس میں پورا مہینہ وہ نظام چلتا رہے گا، تو قرآن کریم سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی، پھر تلاوت کے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے، پھر ذکر کے لیے وقت نکالنا ہے، اور روزانہ آپ کو صدقہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ روزانہ صدقے کا معمول بنانا ہے، روزانہ زائد نفلوں کی عادت ڈالنی ہے، اور روزانہ پھر اس کے بعد رات میں بیٹھ کر پھر پورا دن ہم نے کیسا گزارا، سوتے ہوئے گزارا، عبادت میں گزارا، تلاوت میں گزارا، نفع کتنا پہنچایا، نقصان کتنا پہنچایا، آپ اپنی روحانیت کو انکریز ہوتا ہوا اور اپنی روحانی ترقی، روحانیت کو امپرومنٹ دیکھیں گے روزانہ۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، من ساواہ یومان فہو فی الخسران، جس کے 2 دن عمل کے اعتبار سے برابر ہونا وہ نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ تو بات اصل میں یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو یہ رمضان ہے، یہ ہم اس میں ایمانی اور روحانی طاقت بڑھ رہی ہے کمزور ہو رہی ہے، تعلق مع اللہ بڑھ رہا ہے کمزور ہو رہا ہے، اس کا خوب خیال رہیں، اور زبان کی، نگاہ کی، اور ان تمام چیزوں کی جن کے ذریعے سے گناہ کا خدشہ ہے، ان تمام چیز۔ دوسرے یہ کہ موبائل کا استعمال غیر ضروری نہ کریں، اس کا بھی ٹائم بنائیں آپ کہ اسی ٹائم میں آپ نے موبائل لینا، اور ورنہ یہ کہ ماشاءاللہ آج کل جیسی سحری ہوتی ہے ٹرینڈ چلا ہوا ہے، پہلی سحری مبارک، پہلی افطاری مبارک، پہلی تراویح مبارک، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کو، یہ ٹھیکہ دے رکھا ہے پہلی سحری، دوسری افطاری اور تیسری سحری مبارک کرنے کے لیے۔ بھائی جو چیز مبارک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، بہت سارے مواقع قبولیت دعا کے رمضان میں اسی طرح گزر جاتے ہیں جو غفلتوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اسی طرح۔ اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا جو بہت مشہور ہوا کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، پتہ نہیں کون سا لمحہ ہے، کون سا سیکنڈ ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ استہزار و خیال ہی تو پیدا کرنا ہے نا، اسی کا تو نام ہے۔ بہرحال تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج سے کل تک میں، کل کی کلاس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنا شیڈیول خود مرتب کرنا ہے 24 گھنٹے کا، اس میں تمام چیزیں آ جانی چاہیے، تمام چیزیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے عبادت کی مقدار میں اضافہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا، اذا کان عشر الاواخر فی رمضان،
اشتد مئزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی مزید اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو روزانہ عبادتوں کی مقدار میں اضافہ کریں، آج ایک صفحہ قرآن پڑھا تھا، کل 2 پڑھیں، کل 4 پڑھیں، پھر بڑھاتے 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 چلے جائیں۔ اور نوافل کے ذریعے سے حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے الساجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا تو رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے تو انسان کو جس طریقے سے کوئی اس کے سامنے اگر گڑ گڑائے اور مانگے تو وہ اس کو دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے کہ سجدے کی حالت میں اپنے بندوں پر بڑا پیار آتا ہے۔ اس لحاظ سے، اس خیال سے، اس حوالے سے سجدوں کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے۔ دوسری بات، تو میں نے جیسا کہ نفلوں کا معاملہ بتا دیا، نفلوں کا بہت زیادہ، اور قرآن کریم کی تلاوت میں، اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں ایک کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل اعمال میں ایک حصہ ہے قرآن کریم کی فضیلت پر مشتمل، چونکہ رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ نمبر 2، فضائل رمضان کا ایک حصہ ہے، اس میں حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا کے حالات، ان کے گھر والوں کے حالات اور بزرگوں کے حالات لکھیں۔ تو ان بزرگوں کا حال یہ تھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اور فلاں فلاں، اور جتنے ہمارے اکابر ہیں 20 نام گنوا سکتے ہیں، کوئی 60 قرآن مکمل کرتا، کوئی 50 قرآن، اور یہ تو ان کے گھر کے مردوں کا حال، ان کے گھر کی عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ بھی 40 قرآن اور ایک دن میں ایک قرآن مکمل کیا کرتی تھی۔ تو اس لیے یہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اس رمضان کو ہم اپنے لیے بھی اسپیشل بنائیں۔ دوسرے یہ کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی کوشش ہو کہ ہمارے ذریعے سے روز کسی کو نفع پہنچے، مخلوق کو نفع پہنچے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے۔ اب یہ جو تراویح میں قرآن کریم پڑھنے کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، وہ بھی اچھا، ایک روایت بیان کی جاتی ہے نا تراویح کے تعلق سے، ایک بہت مشہور عالم دین ہے جو بیان کرتے ہیں کہ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 1500 نیکیاں دے گا۔ یہ موضوع روایت ہے، حضرات محدثین نے اس کو بیان کرنے سے منع کیا، ایسی کوئی روایت تراویح کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے۔ لیکن جو بات ثابت ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ ثابت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی جو انسان رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید پر، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جو رمضان میں کھڑا ہو یعنی قیام کرے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، تو بحالت ایمان اور ثواب کی امید پر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب اتنی بڑی فضیلت آ گئی تو مزید فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں ایک نماز ہے، غلط بات ہے۔ یہ امام بخاری نے قیام اللیل کا باب الگ باندھا ہے، تراویح کا باب الگ باندھا ہے۔ تراویح کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں کم از کم کیا کہتے ہیں وہ 8 سے زیادہ رکعتیں پڑھی جائیں۔ اب وہ 20 اور 8 کا مسئلہ کیا ہے وہ ایک الگ علمی بحث ہے، اس پر میں نہیں جاتا، لیکن رمضان میں قرآن کی اور تراویح کی سنت یہ ہے 30 دن پڑھی جائے، 20 رکعتیں پڑھی جائیں، اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، یہ تراویح کی سنت ہے۔ اور اچھا ان تمام کا حاصل اور تمام کا مقصود کیا ہے؟ اچھا، رمضان کے 2 مزے ہیں، ایک مزہ ہے دن کی بھوک و پیاس، اور رات کا مزہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ کے سامنے عبادت میں تھکنا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ جو بات ہے نا، اچھا استغفار کی کثرت کرنے کے لیے حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور منبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر، فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے کہا حضور آج سے پہلے تو اس طرح کبھی نہیں کہا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، میں نے پہلے پر قدم رکھا تو کہا ہلاک ہو جائے وہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے،
اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تو یعنی پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بخشش اور مغفرت کرانے کے لیے آ رہا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو حضرت جبریل بد دعا دے رہے ہیں، حضور آمین کہہ رہے ہیں، اس لیے اس بات کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ اور روایت میں آتا ہے دعاؤں کا اہتمام، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ میں آپ کو پورا شیڈیول دے رہا ہوں، اس کو مرتب اور منظم آپ کو کرنا ہے، فکر اور احساس میں دلا رہا ہوں۔ اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حال یہ ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کو وہ سجا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے جن کو روزہ رکھنے میں بھوکا رہنے کے علاوہ، اور بہت سے شب بیدار ایسے راتوں میں جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو بات اصل میں یہ کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اما عائشہ کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل کی گئی ہے، فرمایا کہ رمضان میں اگر کوئی آدمی آپ سے بد کلامی کرے، جھگڑا کرے، لڑائی کرے، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں آپ سے نہیں لڑ سکتا، معذرت، معاف فرمائیں۔ تو ان تمام کا جو حصول ہے، اس طریقے سے انسان اگر وقت گزارتا ہے اور وقت لگاتا ہے، آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے، امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کے تمام اعضائے بدن کا روزہ ہو جائے، اور اپنے آپ کو، اپنے اعضائے بدن کو تمام چیزوں سے روک دے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے آج یہ جو ہم جس طریقے سے یہ کھانے پینے والی بات آ رہی ہے نا، تو اس لیے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں ہم اپنی ان تمام چیزوں کو، اپنے روٹین کو بہتر بنائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی بہت کثرت فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایسے سخی ہو جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جھونکے مارتی ہوئی سرد ہوائیں چلتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اتنے زیادہ کھل جاتے تھے رمضان المبارک میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک روزے دار جب افطار کے وقت بیٹھتا ہے، اور دوسرے عادل بادشاہ، تیسرے مظلوم کی دعا۔ تو یہ اس لیے اپنے اوقات کو، تو مقصد رمضان کیا ہے؟ مقصد رمضان تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ ان تمام کاموں کے ذریعے سے انسان کو کیا نصیب ہوگا؟ تقوی نصیب ہوگا۔ اب تقوی کہتے کس کو؟ وقا، یقی، وقایتن، کہتے ہیں بچنا، بچانا، لحاظ کرنا، خیال کرنا، احتیاط کرنا، دھیان رکھنا، پاس و لحاظ رکھنا، اٹینشن کے ساتھ زندگی گزارنا، ساودھان رہنا، الرٹ رہنا۔ دسیوں الفاظ میں سمجھا دیا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور وقا، یقی، وقایتن کہتے ہیں بچنے کو۔ عربی کا مقولہ ہے الوقایت خیر من العلاج، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ انسان کے لیے کسی چیز سے بچ جانا نا، رک جانا، دوائیاں دیتا ہے ڈاکٹر، کہتا ہے یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو ہم یہ کریں کہ اب اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں جن سے رمضان اور روزہ فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، مسائل رمضان انشاءاللہ۔ اب روزانہ آپ دیکھیں، آج کی اس گفتگو سے اتنا فائدہ ہوا انشاءاللہ، تو جن لوگوں نے باضابطہ ابھی تک انرولمنٹ نہیں کرایا وہ کروا لیں، اور منظم شیڈیول اپنا بنا کر کل پھر جو ہے نا وہ اسی گروپ میں رات تک بھیج دیں، کاپی نہ کریں کوئی کسی کا، سب کا نظام اور شیڈیول اپنا اپنا الگ الگ ہو، کہ ہمیں یہ کرنا، یہ یا اپنے پاس ہی رکھیں، لیکن اس کا محاسبہ بھی پھر روزانہ خود لکھیں کہ آج ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کمی ہوئی۔ اگر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ رمضان گزارا تو میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رمضان آپ کی زندگیوں میں
بہاریں لے کر آئے گا اور انشاءاللہ مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اور پھر آگے اپنے متعلقین کو بھی آپ اس طرح سے بتائیں۔ تو بس میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، فون بہت آ رہے ہیں ضروری۔ کل سے اچھا اور کوئی ٹاپک رہ گیا ہے، کوئی بات رہ گئی؟ اچھا اب کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھیں۔ کوئی کوشچن ہے کسی کے پاس تو جلدی پوچھیں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر یہ بھوک اور یہ پیاس بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اگر فرعون کو ایک وقت کا بھی فاقہ نصیب ہوتا نا تو فرعون نہ بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں روزے جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اچھا فاسٹنگ کا، اچھا میں نے اس بات پر روشنی نہیں ڈالی، اس کی پوری ایک تاریخ ہے اور اس کی پوری تفصیل ہے کہ دیگر اقوام کے پاس، اقوام عالم کے پاس، یہود کے یہاں روزوں کا کیا تصور ہے، عیسائیوں کے یہاں اور دیگر قوموں کے، میں نے پوری اس پر تحقیق کی ہوئی ہے، لیکن ابھی فی الحال میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بتاتا، ورنہ من قبلکم پر صرف 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی جا سکتی ہے کہ دوسری قوموں کے یہاں روزوں کا کیا تصور ہے اور وہ روزے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے یہاں روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، افطار کا، سحری کا کیا تصور ہے، اور کھانے پینے والا روزہ کیسا ہوتا ہے، کتنی قسموں کا ہوتا ہے، ہمارے روزوں میں اور ان کے روزوں میں فرق کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ما بین صیامنا و صیام یہود السحور، آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزوں کے درمیان سحری کا فرق ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ علی المتصحرین، تعلیم میں کم از کم جس وقت پڑھنے کا نظام بنایا اس وقت گھر کا یا دوسرے کام آ جائیں، کیا کریں حضرت، کاموں کو آگے پیچھے کر لیا کریں، اور جو کوشش یہ کریں کہ جو نظام و شیڈیول آپ نے بنایا گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ یہ ہمارا شیڈیول اور نظام ہے، اس میں ہم تخلف نہیں کرنا چاہتے، تو اس سے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آپ کا تعاون کریں اور آپ کو کوآپریٹ کریں، آپ بھی گھر والوں کو کوآپریٹ کریں۔ اچھا عبادت زیادہ نہ ہو سکے تو خدمت کے ذریعے سے پھر وہ کر لیں، گھر میں مریض ہیں، ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، بھائی بہن ہیں، تراویح میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، کیا ہم قرآن کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے دیکھ کر؟ السلام علیکم مفتی صاحب، میری امی کو لیور پرابلم ہے تو ان کی کافی میڈیسین چلتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھتی، تو اس کا کچھ زکوٰۃ نکالنی، اس کا فدیہ نکالا جاتا ہے 2.25 کلو گندم روزانہ لیکن اگر وہ صحت مند ہو جائیں گی بعد میں تو ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، یہ اصول یاد رکھیں، اگر کبھی صحت مند نہیں ہوں گی تو فدیوں کے ذریعے کام چل جائے گا۔ اگر تعلیم یعنی مجلس کے درمیان کوئی غلط پڑھے تو اسے صحیح کر کے بتانا، صحیح بتا دینا چاہیے پیار محبت سے کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو درست کر لیں۔ تراویح میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی اور سوال؟ جلدی جلدی جلدی، میں کچھ نوٹس انشاءاللہ مزید دے دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ آج کا جو سیشن تھا وہ سمجھ آ گیا اور وہ بالکل ٹھیک رہا۔ نفل نماز میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم دیکھ کر نہیں پڑھا جا سکتا۔ اشراق اور چاشت صبح کے وقت ہوتا ہے، یہ اشراق کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ نماز فجر کے آدھا گھنٹہ بعد، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تراویح 20 رکعت ہی ہوتی ہے سنت موقدہ، عام طور پر بھی کہ آپ نماز میں قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ اوابین مغرب کے بعد ہوتی ہے، کم از کم 6 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی چاہیں پڑھیں۔ اس میں کوئی لڑکا بھی شامل ہے کیا؟ حافظ عبدالخالق صاحب آپ کہاں سے آئے؟ تو جن لوگوں نے، اب میں ایک گزارش یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا رمضان میں شیڈول کیا ہوتا ہے، شیئر کریں، ہمیں ہیلپ ہوگی۔ ہاں دیکھیں ایک بات تو یہ کہ جب سے میں مصروف نہیں ہوا تھا اور مشہور نہیں ہوا تھا تھوڑا بہت، تو اس وقت کا تو ہمارا شیڈول دوسرا ہوتا تھا، یعنی اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں، اچھا سوال کیا آپ نے کہ آپ کا 2019 سے پہلے کا شیڈول کیا ہوتا تھا، تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن الگ اچھا شیڈول تھا، اور اس میں اس کے بعد 2019 کے بعد سے میرے رمضان کا شیڈول مختلف ہو گیا۔ وہ شیڈول مجھے زیادہ اچھا تھا جو مطلب فراغت سے پہلے کا تھا، اور تلاوت بہت ہوتی تھی، عبادت بہت ہوتی تھی، اور کم عمری میں اعتکاف بھی بہت کرتا تھا لیکن فراغت کے بعد سے نا، کیا کہتے ہیں، دوسرے کاموں میں، بیانات میں، پروگرام میں، ان چیزوں میں وقت رہا، اور انسان جب تھوڑا سا وہ
سوشل ہوتا ہے تو اس کی اپنی بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی ذاتی طور پہ جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو اعمال میں کمیاں ہیں، آپ لوگ دعا فرمائیں۔ اسی لیے میں تو کوئی آپ کے لیے مثال و نمونہ نہیں ہوں کہ میرا رمضان دیکھیں، آپ کے جو بزرگوں کا رمضان ہے نا، کتابیں ہیں اس موضوعات پر، ان موضوعات پر، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں بھی اپنے رمضان کو مزید، پچھلا سال تو ہمارا پورا عمرے پر گزرا تھا، اس سال بھی ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو انشاءاللہ جائیں گے۔ تو ارادہ تو یہی ہے کہ ہر سال اللہ کرے کہ رمضان پورا عمرے پر گزرے، اور اس سے پہلے کے جو 2 رمضان تھے وہ لاک ڈاؤن میں گزرے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کا کام ہم سے بہت لیا، تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اب بھی اللہ کا شکر ہے وہ کام جاری ہے، اور خدمت خلق کا کام اللہ تعالیٰ نے بہت لیا، نفع پہنچایا انسانیت کو، اور دوسرے یہ کہ دعوت دین کا کام بھی بہت لیا، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے میری آواز کو اللہ تعالیٰ نے کئی ملکوں میں پہنچایا، تو یہ سارے کام، یہ روٹین ہوتا ہے، اور پھر کہیں درس قرآن کا معاملہ رہتا ہے، کہیں درس حدیث کا، اور مساجد میں آخری عشرے میں بیانات کا، ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں آخری عشرے میں مستقل خانقاہ اور اعتکاف کا نظام بن جائے، اور بقیہ ابتدا میں وہ عمرے کا، تو اس وجہ سے کوئی ہم لوگ کہہ نہیں سکتے کہ اس طرح سے معاملہ ہوگا اور یا نہیں ہوگا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اور ہمیں تو مسائل پوچھنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، میری امی کو ہارٹ کی پرابلم رہتی ہے اور وہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ پاتی، پھر یہ نکال دیں، اتقاق ہم اور عورتوں کرنا ضروری ہے، اعتکاف کہتے ہیں، اعتکاف جو ہے نا یہ سنت ہے، اور خواتین کر سکتی ہیں اپنے گھر میں جگہ کو مختص کر کے، اب دھیرے 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 ان تمام یہ جو مسائل ہیں نا، یہ آپ کو ڈیلی ایک ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ 5-6 دنوں میں بتائے جائیں گے، اسی لیے سارا کچھ آج تو ہو بھی نہیں سکتا، ہم بتا بھی نہیں سکتے، اور وہ دوسری معلمات کے ذمے ہے، انشاءاللہ وہ بتائیں گی آپ لوگوں کو۔ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کو اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اور اعمال رمضان پر اور رمضان مبارک کی عبادتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فدیہ 2.25 کلو گیہوں دینا ہوتا ہے ایک کا، ٹھیک ہے، سارے مسائل صدقے فطر کے، فدیے کے، زکوٰۃ کے، اور رمضان کے دیگر سب انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ جن لوگوں نے انرولمنٹ نہیں کیا، باضابطہ فیس دے کر ایڈمیشن نہیں لیا، وہ لے لیں، اسی لیے یہ ابھی آگے اور بھی اہم موضوعات پر، اس سے پوری زندگی آپ کو انشاءاللہ کام آئے گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔